اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہم آپ تمام حضرات کی نیابت میں آج پھر ہر روز کی طرح جناب معصومہ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، السلام علیکم یا بنت فاطمہ و خدیجہ، السلام علیکم یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیکم یا بنت الحسن والحسین، السلام علیکم یا بنت ولی اللہ، السلام علیکم یا اخت ولی اللہ، السلام علیکم یا عمت ولی اللہ، السلام علیکم یا بنت موسیٰ بن جعفر فاطمة المعصومہ جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم سے جناب معصومہ کی بارگاہ میں کا واسطہ دے کر اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری قوم میں یا ہمارے دیکھنے والوں میں اور ان کے متعلقین میں اور ان کے گھروں میں اگر کوئی مریض ہے تو اسے شفائے عاجل و کامل عطا فرمائے۔ ہماری گفتگو مسلسل قرآن میں کیا ہے اس عنوان سے آپ کی خدمت میں جاری ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے کہ قرآن میں ہدایت ہے، قرآن میں کچھ چیزیں ہیں، اور قرآن میں آج جو ہمیں عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں مغفرت ہے اور توبہ قرآن مجید میں ہے۔ ہمیں اس کے لیے دیکھنا پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ پروردگار تمام گناہوں کو بخش دینے والا ہے۔ اگر ہم تاریخ انسانیت کا مطالعہ کریں اور خاص کر کے انبیاءوں کی تاریخ کا مطالعہ کریں اور پھر اس میں بھی اگر ہم پیغمبر اسلام اور ائمہ اطہار کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں دکھائی دے گا کہ پروردگار عالم نے کس طرح سے لوگوں کے اور مومنین کے، مسلمانوں کے گناہوں کو معاف کیا اور انہیں بخش دیا ہے، اس لیے کہ اس نے خود قرآن مجید اور اپنی کتاب میں جسے اس نے ماہ مبارک رمضان میں اپنے پیغمبر پر نازل کی، اس میں اس نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہماری رحمت سے مایوس نہ ہو، ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ ہاں، گناہوں کے بخشش کی کچھ شرطیں ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو تفصیلی طور پر انشاءاللہ کبھی اور بیان ہوں گی، لیکن ہم یہ بات سمجھ لیں کہ قرآن مجید میں جہاں ساری چیزیں پائی جاتی ہیں وہاں توبہ، مغفرت اور خدا کی طرف بازگشت بھی جو ہے وہ اس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم بہت سے واقعات مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں، ذکر اہل بیت جب ہوتا ہے تو اس میں سنتے ہیں کہ کس طرح سے کسی خطا کار نے امام سے کوئی راستہ پوچھا، امام نے اسے راستہ بتا دیا۔ کسی خطا کار نے پیغمبر سے ایک راستہ پوچھا کہ یا رسول اللہ میں اس طرح سے گناہ کرتا ہوں، میں شراب میں مبتلا ہوں، میں اس چیز میں مبتلا ہوں، مجھے کیسے نجات ملے؟ آپ نے ایک راستہ بتایا، ایک فرمائش رکھی اس کے سامنے، اس نے اسے قبول کیا اور پروردگار نے اسے معاف کر دیا۔ بعض اوقات تو اس طرح سے معافی ہوئی بندگان خدا کی، اس طرح سے معافی ہوئی کہ خود پیغمبر کو آرڈر ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے، وہی نازل ہوتی ہے کہ جائیے فلاں کو بشارت دے دیجئے کہ ہم نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو ہم پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خدایا اس پربرکت مہینے میں اور اپنے مہینے میں جسے شہر اللہ کہا جاتا ہے، تمام مومنین کے، تمام مسلمانوں کے اور خصوصاً تمام مومنین کے، اور اس میں بھی خاص ان لوگوں کے جو ہمارے درمیان سے گزر گئے ہیں، جو سال قبل ہمارے درمیان تھے آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، کسی کا بھائی، کسی کی بہن، کسی کی ماں، کسی کے والد، کسی کے دادا، کسی کے چچا، کسی کے پھوپھا، جو بھی اس دنیا سے گزر گیا ہے، پروردگار اس مغفرت اور رحمت اور برکت کے مہینے میں تو ان کی مغفرت فرما اور انہیں جہنم سے براءت کا پروانہ عطا فرما۔ ہم اپنے جوانوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے جوان برادران کو گناہوں سے بچنے کی، ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔